رحمۃ اللہ۔ ذکر کے معاملے میں ایک بات بولوں۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے سوال کیا تھا، سوال کیا تھا، پوچھا تھا کہ مسجد میں ذکر کر سکتے ہیں یا نہیں، مسجد میں ذکر کرنا کیسا ہے۔ اور ایک ایسی بات بتائی عجیب کہ مجھے حیرت ہوئی۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا، مجھ سے کہا تھا کہ مسجد میں ذکر کرنا کیسا ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ مسجد میں ذکر کرنے گئے تھے اور پھر وہاں کے امام صاحب نے، وہاں کے مولانا صاحب نے یا کوئی بھی صاحب ہوں، انہوں نے منع فرما دیا تھا، ڈانٹ دیا تھا۔ وہ یہاں تک بولے کہ ہم کو ڈانٹ دیا تھا، بولے یہاں سے جاؤ اور یہ ذکر ہے نا اپنے گھر میں جا کے کرو۔ تو پوچھنے والے نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بتا دیں کہ ذکر مسجد میں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر کر سکتے ہیں تو اس کی وجہ بتا دیں، اور نہیں کر سکتے ہیں تو اس کی وجہ بتا دیں، تاکہ میں ان سے جا کے دوبارہ ملوں اور ان کو بتا سکوں۔ تو میں نے کہا بھائی جھگڑا مت کرنا، کوئی بات نہیں ہے، منع کر دیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لڑائی لڑنے سے، جھگڑا کرنے سے کوئی بات حل نہیں ہوتی ہے۔ مگر اس کے سوال کی طرف میں آؤں، 15 باتیں میں اس میں بتاؤں گا مسجد کے حساب سے، 15 باتیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، یہ اسلامی اخلاق و آداب، یہ دیکھ لیجیے، کتاب ہے اسلامی اخلاق و آداب۔ اس میں مسجد اور قبلے کے آداب لکھے ہیں۔ یہاں سے میں 15 باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ یہاں سے میں کیوں بتا رہا ہوں، کیونکہ یہاں پر وہ بات لکھی ہوئی ہے جو سائل نے سوال کیا ہے، جو بات پوچھی ہے۔ 15 باتیں میں آپ کو یہاں سے بتاؤں گا۔ 15 میں سے سب سے جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو سلام کرے، بشرطے کہ جو لوگ وہاں موجود ہیں ذکر و درس میں مشغول نہ ہوں، اور اگر وہاں کوئی نہ ہو یا جو لوگ ہیں وہ مشغول ہیں تو یوں کہے السلام علینا من ربنا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام کرے۔ جو لوگ مشغول ہیں ان کا بھی دھیان رکھے، اور اتنی زور سے نہ کرے کہ جو لوگ مشغول ہیں انہیں تکلیف ہو جائے، ان کے درس میں خلل ہو جائے، اور اگر کرے تو یوں کرے السلام علینا من ربنا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ یاد رکھنا۔ اور دوسری بات ہے وقت مکروہ نہ ہو تو 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرے۔ اگر وقت مکروہ نہ ہو تو 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا کرے۔ اور تیسرا خرید و فروخت نہ کرے، جیسے کہ شہروں میں ہوتا ہے، لوگ مارکیٹ سے کپڑا اٹھاتے ہیں یا سامان اٹھاتے ہیں اور مسجد میں لا کے رکھ لیتے ہیں، اپنی بستی میں لے جانے کے لیے وہ رکھ لیتے ہیں۔ مگر کچھ لوگ آئے تو بھائی صاحب اس میں کیا ہے، اس میں کپڑا ہے، تو وہیں پہ خرید و فروخت ہونے لگتی ہے۔ اس کے لیے منع فرمایا ہے، سخت منع ہے، خرید و فروخت نہ کرے۔ اور ننگی تلوار مسجد میں نہ لے جائے، تلوار ننگی نہ لے جائے، میان میں رکھ کے لے جائے یا کپڑے وغیرہ میں رکھ سکتا ہے، تو ننگی تلوار مسجد میں نہ لے جائے۔ اور 5ویں بات ہے گمی ہوئی چیز مسجد میں نہ ڈھونڈے، گمی ہوئی چیز مسجد میں نہ ڈھونڈے۔ اور کئی جگہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اعلان بھی نہیں ہوتا، نہیں کرنا چاہیے، جو درست بات ہے نا۔ بہت سے لوگ میری بات کو سنیں گے تو ان کو خراب لگ سکتا ہے، حالانکہ لگنا نہیں چاہیے۔ جو بات اصل ہے میں اس کو بتا دے رہا ہوں کہ گمی ہوئی چیز مسجد میں نہ ڈھونڈے۔ بہت سے لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، جن کو نہیں پتہ ہے ان کے لیے یہ باتیں ہیں۔ ذکر کے سوا آواز بلند نہ کرے، یہ وہی بات ہے، یہ وہی سوال ہے اور اس کا جواب ہے جو اس نے کیا تھا۔ ذکر کے سوا آواز بلند نہ کرے، یعنی ہر طرح کی آواز مسجد میں پست رکھے، مدھم رکھے، مگر ذکر کی آواز بلند رکھے۔ صرف ذکر کی آواز وہاں بلند ہوگی۔ اب ذکر کیا ہے، بہت سے لوگ سوال کریں گے بھائی ذکر کیا ہے۔ ذکر قرآن پڑھنا بھی ذکر ہے، نماز پڑھنا بھی ذکر ہے، اور دینی کتابیں، دینی مسائل کے فقہ کی ضرورت کی چیزیں وہ بھی
ذکر ہے، اور سب سے بہترین جو ذکر ہے جو رسول پاک نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سب سے بہترین ذکر ہے۔ اور خاص کر کے جو ذکر کا جب نام لیا جاتا ہے، ذکر کی جب بات کی جاتی ہے تو یہی ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور جہاں کہیں بھی سب کی بات کر رہا ہوں، جہاں کہیں بھی ذکر ہوتا ہے، کہیں خانقاہوں میں یا درس گاہوں میں یا مدارس میں، یا جو ذاکرین حضرات ہیں وہ یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی کی ضربیں لگاتے ہیں، دنیا کی باتیں نہ کرے، 7واں نمبر۔ اور 8واں ہے لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے، یعنی مسجد میں اگر لوگ آگے بیٹھے ہیں اور وہ پیچھے سے آ رہا ہے، بھلے ہی آگے جگہ دکھ رہی ہے مگر گردنیں پھلانگ کے نہ جائے، اور وہیں پہ بیٹھ جائے جہاں تک کہ جگہ میسر ہے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور 9ویں بات ہے جگہ کے متعلق کسی سے جھگڑا نہ کرے، جیسے جگہ کم ہو، جگہ سائڈ میں دب رہا ہو یا چھوٹ رہی ہو تو جھگڑا نہ کرے، خود جگہ تلاش کر لے اور دوسرے کو بھی موقع دے دے۔ اور 10ویں بات ہے اس طرح نہ بیٹھے کہ دوسروں کے لیے جگہ میں تنگی ہو جائے، یہ خوب ایسے طریقے سے ایسے پھیلا کے، خوب ایسے کر کے، یہ یوں ٹک لگا کے یا ایسے کر کے، مطلب کسی کو، ہمیں یہ ہے نا، یہ کسی کی لڑنا نہیں چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، مسجد ہے بھائی، ادب رکھو اس کا، کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، تنگی نہیں ہونا چاہیے، اس طرح نہ بیٹھے کہ دوسروں کے لیے جگہ میں تنگی ہو جائے۔ اور اس میں 11ویں بات ہے نمازی کے آگے سے نہ گزرے، نمازی کے آگے سے نہ گزرے، اور کوئی سرا وغیرہ ہو یا کوئی جیسے شہروں میں آگے رکھ لیتے ہیں، یا کوئی پلر وغیرہ ہو تو اس سائڈ سے نکل جائے، یا کوئی شخص آگے اس کے بیٹھا ہو یا کھڑا ہو یا نماز ادا کر رہا ہو اور اس کے آگے پھر کوئی بیٹھا ہو تو اس کے آگے سے نکل جائے، یعنی کوئی سامنے ہو تو نکلے، ورنہ ضرورت نہیں، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، ٹھیک ہے۔ اور 11ویں کے بعد 12ویں بات ہے مسجد میں تھوک کھنکار نہ ڈالے، مسجد میں تھوک یا کھنکار ڈالنا منع ہے، حرام ہے، کیوں؟ جان بوجھ کے ڈالے گا تو گنہگار ہو جائے گا، اور دھوکے میں ڈالے گا پھر بھی منع ہے، کیونکہ دھوکے میں مسجد میں تو گرانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اور جو آپ کہیں گے مسجد میں تھوک یا کھنگار، جو وضو خانہ ہے وہ خارج مسجد میں آتا ہے، وہاں تو کرے گا ہی کرے گا، وہاں پر الاؤ ہے۔ اور 13ویں بات ہے انگلیاں نہ چٹکائے، یہ انگلیاں ایسے یا نماز کی حالت میں یا غیر نماز میں بھی آپ مسجد کا ادب رکھیں گے، اس کا خیال رکھیں گے، انگلیاں نہیں چٹکائیں گے، منع ہے۔ اور 14ویں بات ہے نجاست اور بچوں اور پاگلوں سے مسجد کو بچائے، نجاست یعنی گندگی سے، اور بچوں اور پاگلوں سے، ایسے بچوں کو لے آیا کہ جو انہیں پتہ نہیں ہے، ان کی عمریں کم ہیں، چھوٹے بچے ہیں، اور ان سے کچھ گندگی پھیل سکتی ہے، پیشاب پخانہ وہ کر سکتے ہیں، اور پاگلوں سے مسجد کو بچائے، ان کو دور رکھے، ان کو نہ لائے۔ اور 15ویں بات ہے ذکر الہی کی کثرت کرے، عالمگیری، ذکر الہی کی کثرت کرے، مسجد ہے ہی ذکر کے لیے، مسجد بنی ہی ذکر کے لیے، ذکر کی کثرت کیجیے، اس کے لیے مسجد بنی ہے۔ اور حیرت ہوتی ان لوگوں پر کہ جو ذکر کرنے جاتے ہیں، اور ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ذاکرین کو سنتے ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے کہ مسجد میں ذکر ہو رہا ہے، بھائی صاحب مسجد میں ذکر ہو رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، مسجد میں ذکر نہیں ہوگا تو کہاں ذکر ہوگا؟ مسجد تو ذکر کی ہی جگہ ہے، مسجد تو ذکر کے لیے ہی بنائی گئی ہے، نماز پڑھنا بھی ذکر ہے، قرآن پڑھنا بھی ذکر ہے، حدیثیں پڑھنا بھی ذکر ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننا، باتیں کرنا، سنانا، وہ بھی ذکر ہے، مگر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف وہی ذکر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ذکر ہے مگر وہ تو افضل الذکر ہے، وہ تو ذکر ہے ہی، اور جو دین کی باتیں کی جائیں وہ بھی ذکر ہیں، مگر ان باتوں سے تکلیف نہیں ہوتی ہے، اور اس سے تکلیف ہو جاتی ہے، شرم لگتا ہے، شرم کی بات ہے، بڑی حیرت کی بات ہے، ان مولویوں کے اوپر شرم آتی ہے، اور ان جو ہے نمازیوں کے اوپر شرم آتی ہے، ان غیر نمازیوں کے اوپر شرم آتی ہے کہ جو ذکر کو حیرت کے ساتھ دیکھتے ہیں، ذکر ہو رہا ہے، یہاں مسجد میں ذکر ہو رہا ہے، او کیا بنا دیا تم لوگوں نے، مسجد میں ذکر کر رہے ہو، ابھی کہیں گھر پہ جا کے کہیں ٹولی بناؤ، اور یہاں تک کہ لوگ کہہ دیتے ہیں ذکر کرنا ہے، یہاں جنگل میں نکل جاؤ ذکر کرو، اللہ والے تو جنگل میں نکل جایا کرتے تھے، کیوں؟ اللہ والے مسجد میں نہیں آتے تھے، ان کے لیے مسجد نہیں تھی، یا تمہارے لیے، تم اللہ والے نہیں ہو کیا؟
اللہ والے مسجد میں نکل جاتے تھے اور جنگل میں نکل جاتے تھے. اچھا اللہ والے جنگل میں نکل جاتے تھے تو تم مسجد میں کاہے کو پڑے ہو؟ تم بھی نکل جاؤ. استغفر اللہ. اگر ایسا کسی کا ایمان ہے، ایسی اگر کسی کی سوچ ہے تو اپنی سوچ کو بدلے اور مسجد میں ذکر الہی کی کثرت کرے، اور کوئی کرے تو اس کو کرنے دے، بلکہ اور زیادہ ترغیب دے، لوگوں سے کہے کہ ذکر کیا کرو. کسی کو تکلیف ہوتی ہے رات میں ذکر میں، کوئی اگر ذکر کر رہا ہے اور اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو بھائی ذاکر کو نہ ہٹائے، خود اپنی جگہ چینج کر لے، خود چلا جائے کہیں، خود جا کے کہیں ذکر کر، سوئے جا کر کے. ذکر کرنے والے سے کہہ رہا بھائی تم نے میری نیند خراب کر دی، تم نے میری نیند خراب کر دی. اللہ کو یاد کرنے کے لیے وہ رات میں آیا، اللہ کو یاد کرنے کے لیے وہ ذکر کر رہا ہے، اور تم سو رہے ہو. اچھی بات ہے سونا، رات میں اچھی بات ہے، سویا جاتا ہے، سونے کے لیے رات بنی ہے، مگر کوئی خدا سے لو لگانے کے لیے مسجد کا رخ کیا ہے اور ذکر کر رہا ہے تو اسے کرنے دو، اسے ٹوکو مت. ٹوکنا تو دور کی بات، جھڑک دیتے ہیں لوگ. استغفر اللہ، استغفر اللہ. اگر ایسی کمیاں کسی کے اندر ہیں تو اپنی کمیوں کو دور کرے اور ایک دوسرے سے محبت کریں. دیکھیے جب تک ہم ایک دوسرے سے محبت نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو سمجھیں گے نہیں، تب تک ہمیں خود کو سمجھنا، اسلام کو سمجھنا، شریعت مطہرہ کو سمجھنا، طریقت کو سمجھنا بالکل امپاسبل ہے، ایک دم بالکل خلاف ہے. آپ سمجھ نہیں سکتے کسی بھی حال میں جب تک کہ آپ اس کو باریکی سے نہیں سمجھیں گے، اور جب تک کہ اپنے دل کے اندر سے نفرت نہیں نکالیں گے. نفرت نہیں نکلے گی نا تبھی تک دوسرے کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.